بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پیاری امی کا کل صبح 11 بجے انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی عمر نصیب کی، 87 سال عمر پائی انہوں نے، اپنے پوتے بھی دیکھے، ان سے کھیلی بھی۔ اور اس سے 10 سال پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 2012 میں، تو 2022 میں میری امی کا۔ اور میں اس ضمن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ والدین کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب وہ وفات پا جائیں اس سے پہلے تو ان کا حق ہے ہر لحاظ سے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ آپ جب والدین میں سے ایک یا دونوں آپ کو بڑھاپے کی عمر میں ملیں تو بہت نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے اسپریڈ یور ونگز آف ہیوملٹی، اور ان کو نرمی سے کریں اور پیار سے بات کریں۔ اور آپ کو میں ایسے عرض کر دیتا ہوں، میری والدہ جتنی عمر پائی ماشاءاللہ، تو اس عمر میں والدین کو کوئی تحفے نہیں چاہیے ہوتے یا پیسہ نہیں چاہیے کہ آپ ان کے لیے کوئی تحفہ خرید کر دے دیں یا کوئی ڈائمنڈ رنگ دے دیں۔ دے ڈونٹ ریکوائر دیز تھنگس۔ ان کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کی اولاد ان کے سامنے رہے، ان کا یہ جو ہاتھ ہے نا، ان کا فزیکلی ہاتھ پکڑ کے بیٹھے، حال پوچھے، کوئی بات ان کو سمجھ نہ بھی آئے تو نرمی سے بات کریں۔ وہ ان کو بہرحال وہ وائبز، پازیٹیو وائبز مل جاتی ہیں، اسی کے وہ متلاشی ہوتے ہیں والدین اس عمر میں۔ انتقال ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں والدین کا سب سے بڑا حق ہے وہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ ان کی اولاد پڑھائے، ایک بات۔ اور جب ان کو سپرد خاک کیا جائے، یعنی جب دفنا دیں، تو اس پر دعا بھی ان کی اولاد کرے۔ میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک انجینئر ہوں، آپ کو میں نے بہرحال بتایا ہوا ہے یا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ میں آئی ڈونٹ ہیو اے ڈگری ان اسلامیات، اسلامک اسٹڈیز، لیکن میں نے یہ شعوری زندگی ضرور گزارنے کی کوشش کی کہ کل کو اگر والدین، کیونکہ یہ ایک فطری امر ہے اور عمل ہے کہ بہرحال جو آیا اس دنیا میں اس نے جانا ہے، تو میں نے نماز جنازہ اپنے آپ کو ٹرین کیا کہ میں سیکھوں۔ اس حد تک کہ جب وہ موقع آیا میرے والد صاحب کا 10 سال پہلے، تو جس جامع مسجد میں اپنے علاقے کی میں نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں کم سے کم 500 بندہ تھا، یعنی مغرب کا ٹائم تھا غالباً، یا مغرب کا ہی میرا خیال ہے، تو اس میں یہ عصر کا ٹائم تھا، سوری 10 سال پہلے مجھے، تو اس میں کچھ مقامی نمازی تھے، کچھ جو رشتہ دار آ جاتے ہیں، تو اس میں نماز جنازہ میں نے پڑھایا ہے۔ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرین آپ اپنے آپ کو اتنا کریں کہ ہجوم آپ کے پیچھے 1000 کا ہو، 100 کا ہو، آپ اپنے ابا کے لیے یا اپنی والدہ کے لیے نماز جنازہ یہ نماز جنازہ دراصل دعا ہے، اور اپنے والدین کو ایک بہترین دعا جو حضور علیہ السلام نے سکھائی ہوں اس کے ذریعے آپ ان کو الوداع کہیں۔ اس سے بڑا تحفہ آپ اپنے والدین کو ان کے انتقال کے بعد نہیں دے سکتے۔ لہٰذا نماز جنازہ سیکھیے، اس کی 4 زائد تکبیریں ہیں، وہ تکبیر آنی چاہیے، اس میں کیا پڑھنا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد بہرحال پہلی تکبیر کے بعد حمد کرتے ہیں، جو ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نماز میں، وہی پڑھ لیں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے، حضور علیہ السلام پر رحمتیں ہم بھیجتے ہیں، تو وہ نماز والا پڑھ لیں، درود ابراہیم۔ تیسری تکبیر کے بعد وہ ہے دعا، بہت آسان ہے، آپ چند بار پڑھیں گے آپ کے منہ پر الفاظ جاری ہو جائیں گے، اس کا ترجمہ اور صورت آنا چاہیے تاکہ جب آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں تو آپ کے پاس وہ جذبات ہوں، احساسات ہوں اپنے والدین کی مغفرت کے لیے۔ دوسری چیز، جب آپ ان کو سپرد خاک کریں، میری آپ سے التجا ہے، اس وقت کسی مولوی صاحب کا کام نہیں ہے دعا کرنا، آپ کا کام ہے اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو قریبی ہیں، بیوی ہے، آپ کے بچے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن ہو تو ہم پڑھائیں۔ اس وقت دعا جو کریں گے وہ پوری دنیا میں کوئی وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا جو بیٹا کرے گا۔ یعنی میرے الفاظ جیسے بھی تھے، لیکن میرے جذبات کو کوئی مات نہیں کر سکتا۔
یعنی کہ میرے جذبات سے زیادہ کسی کے نہیں ہو سکتے میری اپنی ماں کے لیے۔ انٹرسٹنگ بات یہ، دلچسپ بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ آج جب میں اپنی مقامی، جہاں ہم نے نماز جنازہ ادا کی اپنی مقامی مسجد میں، تو آج جب میں ظہر کی نماز پہ گیا تو وہاں ہمارے امام صاحب نے، بلکہ ان کے جو نائب ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ بھی مفتی ہیں، کیونکہ آپ نے کل نماز جنازہ پڑھائی۔ میں نے کہا اس کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی بہت ہی کرٹیکل بات ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بچے کا نکاح پڑھانا، بچی کا، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانا، بیٹے کا نکاح پڑھانا، اپنی ماں کی نماز جنازہ پڑھانا، باپ کا نماز جنازہ، یہ مفتی کا کام نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کا، یہ اسکالر کا یا امام صاحب کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، جو اولاد ہے یا جو باپ ہے جس نے نکاح بچے کا پڑھانا ہے۔ میں نے سیکھنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے، سیکھیے، اب ٹائم ہے۔ والدین جن کے حیات ہیں، سیکھیے نماز جنازہ، کل کو اگر نوبت آئی تو آپ پڑھائیں۔ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں بیٹا، میں محترم جس سے میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دی اور ماں کی نماز جنازہ پڑھا دی اور سپرد خاک کے بعد دعا کی، یا آپ نے اپنے اولاد کی، بیٹا یا بیٹی کے وقت آنے پر نکاح پڑھایا، اس سے بڑی سیٹسفیکشن آپ کو زندگی میں نہیں ملے گی۔ آپ تا حیات ان فیلنگز کو آپ سیور کریں گے، یعنی اس کا ذائقہ آپ فیل کریں گے۔ سو میرا پیغام آپ کو یہ ہے کہ ایک تو ان کی عزت کیجئے، میرے ماں باپ آپ نہیں ہیں دنیا میں، لیکن ان کی عزت کیجئے جن کے حیات ہیں، ان کی خدمت کرنا سیکھیں۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ان کو تحفے تحائف دیں، اسمائل، اینڈ ایون اے اسمائل کین بی اے چیریٹی، خوشی سے بات کیجیے، نماز جنازہ سیکھیے، نکاح پڑھانا سیکھیں، یہ ہمارے کام ہیں، یہ فطری چیزیں ہیں، فطرت کی چیزوں میں وہ کام ہم نے ہی کرنے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔